درست. اچھا عادل، دو پہلو آپ کے خیال میں کیا آپ کی اس پہ رائے ہے؟ ایک تو یہ کہ امریکہ ایک طرف یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم تہذیب پوری ختم کر دیں گے، لیکن اب آج تک کے سٹیٹمنٹس دیکھیں آپ امریکہ سے جو آ رہے ہیں اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران ہم سے فون پہ سفارتکاری کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، مذاکرات کر رہا ہے، اور ابھی بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایران کے اندر کوئی رفٹس موجود ہیں، ادروائز تو مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں. یعنی لگتا ہے کہ ڈیسپریشن امریکہ کی طرف سے ایران کے مقابلے میں زیادہ ہے. لیکن آپ کے خیال میں یہ جو سیکنڈ ڈرافٹ کی بات ہو رہی ہے، اس میں کچھ پاکستان نے بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے دونوں ممالک کے بیچ میں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کی کیا ہے کہ اس مرتبہ کے ڈرافٹ پہ کوئی کنسنسس بلڈ اپ ہونے کی طرف آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دونوں کنٹریز کو؟ تھینک یو سو مچ سر فار ہیونگ می. فرسٹ آف آل ہم ماضی میں دیکھیں تو پاکستان نے، جس طرح بھی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کوشچن کیا تھا کہ پاکستان نے کوششیں کی لیکن ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل پایا. 47 ایئرس تو یہ ہیں جو اسلامی وہاں پہ انقلاب اسلامی کے بعد کے ہیں. اسے اگر ہم پیچھے چلے جائیں کس طرح وہاں پر برطانوی دور تھا، پھر ڈاکٹر مصدق کی گورنمنٹ کا جانا، پھر وہ شاہ ایران ان کو امپاور کرنا امریکہ کی جانب سے، ایک ڈسٹرسٹ ایک دونوں کنٹریز کے مابین ایک ماضی کا بہت بڑا ایک کہنے کے پیکج ہے، وہ اتنی جلدی ختم ہونا نہیں تھا. تو پاکستان نے یہی بڑی ہمت کر لی کہ ان کو ایک بار آمنے سامنے ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر دونوں جانب کو بٹھا دیا کہ ایک طرف وہاں سے ان کی جو پارلیمان اس کے اسپیکر بیٹھے ہوئے تھے، دوسری سائڈ پہ جی ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہاں تک آنا بھی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. ابھی بھی پاکستان پوری کوششیں ڈیفینیٹلی کر رہا ہے. کل پرائم منسٹر نے بھی اس کا اظہار کیا کہ ابھی بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ دونوں کو مذاکرات کے قریب لایا جا سکے، کیونکہ اس کی جو کانسیکوینس ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پیٹرولیم مسئلہ جس کو بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ ابھی تو پاکستان کچھ نہ کچھ چیزیں مینج کر گیا ہے کہ پاکستانی پرچم بردار جو جہاز تھے وہ آ رہے تھے، کارگو تھا، اس کو اسٹریٹ آف ہارمز سے نکلنے لیکن آگے بڑا مشکل ہو جائے گا. شاید وہ چیزیں نہ ہو پائے تو اس کے اثرات ڈیفینیٹلی پاکستان میں دیکھے جائیں گے. آگے چل کر جو ڈیسپریٹ کون ہے مذاکرات کو لے کر، ماضی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بیان دیا تھا، عراقچی صاحب نے کہا انچیز اوے تھے ہم ایگریمنٹ سے، اسلام آباد ایکارڈ پہ ہم ساری چیزیں آلموسٹ ڈیل کر چکے تھے، لیکن انچیز اوے سے پھر تھوڑے سے فاصلے مزید بڑھ گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ود ان امریکہ بہت سے جو پرابلمس ہیں، مڈ ٹرم الیکشن میں جانا ہے، آن دا ادر سائڈ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت نیچے چلی آ رہی ہے، ان کے جو وائس پریزیڈنٹ جی ڈی وینس ہے وہ ان کے ساتھ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے، اور 3200 جگہوں کے اوپر ایک دن میں مظاہرے ہو جا رہا ٹرمپ کے خلاف ود ان امریکہ. تو ایک پریشر ٹرمپ پر تو ہے، لیکن آن دا ادر سائڈ جو ایرانی ہے ان کا جو ڈسٹرسٹ ہے نا امریکہ پر، ایک پوری ایک ماضی کی ہسٹری ہے کہ ماضی میں کس طرح امریکہ ان کو ڈیل کرتا رہا ہے، کس طرح ایگریمنٹ کر کے پھر بعد میں خود ہی ان کو پریچ کیا، خود ہی ون سائڈڈ ان سے امریکہ باہر نکل گیا. تو شاید ایرانی قیادت بھی اس کے اوپر راضی نہیں ہے، وہ بھی ٹائم ٹیک کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے ڈی کیپیٹیٹ کر دیا آپ نے، یہاں پہ ہمارے نیوکلیر سائٹس جو ہیں ان کو ہٹ کر دیا، اکنامک سینکشنز آپ نے آلریڈی ہم پر لگائی ہوئی ہیں، ابھی آپ بلاکٹ کر رہے ہیں، آپ تو ہمیں ہر طرح سے مشکلات میں ڈالے جا رہے ہیں. تو اس ٹائم پیریڈ میں کس طرح ہم مذاکرات کریں؟ اگر جو پولیٹیکل فیسز تھے وہ بات کرنا بھی چاہ رہے تھے، لیکن اندر آئی آر جی سی اور جو ہارڈ کور جو کہہ لیں کہ ایرانی جو سمجھے جاتے ہیں، جو ہارڈ لائنرز ہیں، وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے. تو ایک ود ان ایران جو ٹرمپ جس کی بات کر رہے ہیں، کچھ مسائل تو ہیں اور مسائل بھی وہ جینون ہے. ماضی کا تجربہ ایک بڑا تلخ ہے ایرانیوں کا امریکہ کو لے کر، لیکن کیا یہ صورتحال اس طرح چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. نہ ایران کے لیے بہتر ہے، نہ یہ امریکہ کے لیے بہتر ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے بہتر نہیں ہے. اس کے اثرات تو آپ لیکن ریئلائزیشن بھی عادل بھائی، ریئلائزیشن بھی ہونی بڑی ضروری ہے میرا خیال. ایران کے اندر بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ کب تک امریکہ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا